كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا علي بن بشر السيرفي القزويني في منذرنا أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسين القنديلي الاسترابازي حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن النعمان الصفار قال حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا بكر بن الشرودي عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قرابة الرحم تقطع ومنة الكفر تكفر ولم ير مثل تقارب القلوب. يقول الله تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وذلك موجود في الشعر أيضا إذا بت ذو قربى إليك بذلة واستغنى وليس بذي رحمه ولكن ذا القربى الذي إن دعوته عجاب وأن يرمي العدو الذي ترمي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ ابو بکر البیہقی نے سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل فرمایا. انہوں نے فرمایا: قرابۃ الرحم تقطع، یعنی رشتہ داریاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، احسان کا نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے جو اپنی طرف سے محبت ڈالی اس میں ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. یعنی اللہ نے کیسے دلوں کو جوڑ دیا ہے کہ بڑے سے بڑے رشتہ داریاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، بڑی سی بڑی نعمتوں کے بعد بھی لوگ منکر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے حضور کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جان اسرار رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اسی طرح ایمان کی جو محبت ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہیں وہ بھائی ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہی دوست ہوتے ہیں. اسی طرح فرمایا گیا کہ مومن جو ہے وہ بھائی ہے مومن کا. اگر ایک مشرق میں مومن کو تکلیف ہو تو مغرب والے کو بھی تکلیف کا احساس ہوتا ہے. اور اس کی حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی کہ جیسے انسان کے بدن میں کسی ایک انگلی میں بھی درد ہو جائے تو سارے بدن کو بخار ہو جاتا ہے، تو سارے بدن پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اسی طرح ایمان کا رشتہ بھی ایسا مضبوط ہے کہ اب دیکھیں نا کہ کشمیر میں ظلم ہو یا فلسطین میں ظلم ہو یا کوسوفا میں ظلم ہو، افغان میں ظلم ہو، کہیں ظلم ہو تو مومن کا دل تو کانپتا ہے، دکھتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے. حالانکہ آدمی ان کو جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، لیکن جب ان کی شہادت کی خبریں پڑھتا ہے، ان پہ ظلم ہوتے ہوئے پڑھتا ہے تو آدمی کے آنسو نکل آتے. آدمی اللہ کے آگے فریاد کرتا ہے، روتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے کہ اللہ نے دلوں میں محبت ڈال دی اس ایمان کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے. اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے شاعروں نے کئی دفعہ کہا کہ صحبت الناس ثم صبرتهم وبلوت ما وصلوا من الاسباب فإذا القرابة لا تقر قاطعا
وَإِذَا الْمَوَدَّةُ أَقْرَبُ الْأَسْبَابِ، کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ گزارا اور دیکھا ہے، اور یہ بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ قرابت اور رشتہ داری جو ہے وہ کسی ٹوٹے ہوئے کو اتنا نہیں جوڑ سکتی جتنی محبت جوڑتی ہے، کہ رشتہ دار ہیں ان میں بھی وہ محبت نہیں ہوتی جو ایمان کا تعلق۔ یہ ہماری محبتیں کب ٹوٹتی ہیں؟ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب دنیا غالب آ جاتی ہے، حب دنیا غالب آ جاتی ہے، تو پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ قال البيهقي لا ادري هذا موصول بكلام ابن عباس انه من قول من دونه الرواه۔ اب حضرت ابو بکر البیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح تحقیق نہیں ہو سکی کہ یہ حضرت قول جو ہے حضرت ابن عباس کا ہے یا آپ کے نیچے جو روایت کرنے والے ہیں ان کا قول ہے۔ وقال ابو اسحاق السویعی عن ابی الاحوص عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمعه يقول لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم قال هم المتحابون في الله۔ انہوں نے فرمایا اس سے وہ مراد ہے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض للہ۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ من احب للہ و ابغض للہ، اور اسی طرح آتا ہے من اعطى للہ و منع للہ۔ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ محبت جو ہے اصل میں خالص وہی رہتی ہے۔ یاد رکھو کہ ایک محبت پیسے کے لیے، پیسہ ختم تو محبت ختم، ایک محبت لالچ کے لیے ہے، وہ کام ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ لیکن جب محبت اللہ کے لیے ہوتی، اب اسی طرح دیکھیں کہ ہمیں جو اصحاب رسول سے محبت ہے وہ کیوں ہے؟ ہم جانتے بھی نہیں، نام ہی سنے ہیں نا، زیارت بھی نہیں کی، صدیاں بیت گئیں، 1400 سال گزر گئے، لیکن ہر مومن کے دل میں صحابہ سے محبت ہے، ہر مومن کے دل میں اولیاء اللہ سے محبت ہے۔ اب ہر مومن کے دل میں الحمدللہ تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء، علماء حق، سب کے ساتھ جو محبت ہے، حالانکہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی زیارت ہی نہیں کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں نام سنے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف ان کے تذکرے پڑھتے ہیں یا کتابوں میں پڑھتے ہیں یا نام سنتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو محبت ہے وہ کیوں ہے؟ اللہ کے لیے، کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو سنوارا ہے، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن و سنت کی حفاظت کی ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو امت کے لیے ایک آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی محنت ہوتی ہے تو پھر دلوں میں محبت خود بخود آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا جی کہ جیسے مثلا اللہ نے پانی کا ایک نظام بنایا ہے اپنی قدرت سے، کہ بعض پانی جو ہے بندوں کے لیے پہاڑوں پہ برف کی شکل میں جما دیتے ہیں، اور بعض پانی جو ہے وہ ان کے عروق سے پھر زمینوں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی قدرت سے پانی کے ذخائر۔ اب جو آدمی ایک جگہ کنواں کھود کے میٹھا پانی نکال کے کنواں بنا کے ڈول لگا کے رسیاں باندھ کے وہاں پیالے رکھ دے اور ہر گزرنے والا پی رہا ہے، تو لازمی بات ہے کہ وہ تو کہے گا یار اللہ جزائے خیر دے کہ جس نے اتنی بڑی محنت کی ہے، کہ ورنہ اب ہر آدمی کو یہ کہا جائے گا جی ٹھیک ہے جس کو پانی پینا ہے اپنا نکالو اور پیو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جس کو یہ توفیق ہوتی، اب آپ دیکھیں نا کہ کوئی بندہ بھی قیامت تک جو زمزم پیے گا تو لازماً حضرت سیدہ ام اسماعیل، حضرت اسماعیل، حضرت خلیل علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام پہ سلام بھیجے گا، درود بھیجے گا، رحمتیں بھیجے گا، کہ ان کو سبب ان کا بنا کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اسی لیے علماء نے، فقہاء نے، ائمہ کرام نے جو مسائل کو منضبط کر دیا ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے مسئلے بنائے نا، پانی تو وہی ہے جو اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں جیسے کنویں والے نے کنواں کھودا، کسی نے اس پہ رہٹ لگایا،
کسی نے اس پہ ڈول رکھے، کسی نے ان ڈولوں سے رسیاں باندھ دی، اور کوئی اللہ والا ایسا بھی آ گیا کہ وہاں بڑے بڑے مٹکے نکال کے پانی کے بھر کے رکھ دیے کہ ٹھنڈے ہو جائیں اور مسافر پیتے رہیں۔ تو محدثین اور فقہا، کسی نے حدیث رسول کو جمع کیا، کسی نے اسماء رجال پہ بحث کی، کسی نے سند کی تحقیق میں زندگیاں کھپا دی، اور کسی نے ان حدیث مبارک سے جو مسائل استنباط ہوتے تھے ان مسائل کا استنباط کر کے گلدستہ دین کا سجا کے امت کے آگے رکھ دیا۔ اب صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن ہر آدمی کی زبان سے جب بھی کوئی نام لے گا امام بخاری کا تو فوراً زبان پہ آئے گا رحمت اللہ علیہ، جب بھی کوئی نام لے گا امام ابو حنیفہ کا تو کہے گا رحمت اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہ۔ اور پھر دین کے رستے میں ان کو جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی اور انہوں نے صبر کیے تو ان کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ تو اس لیے الحب فی اللہ، محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو اور بغض ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے انہوں نے یہ ترجمہ فرمایا کہ اس آیت مبارک سے مراد یہ ہے کہ المتحابون فی اللہ، المتحابون فی اللہ، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، حدیث ہے سیدنا محمد الرسول اللہ رحمت دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ شرار عباد اللہ، شرار عباد اللہ المتفرقون بین الاحبۃ، فرمایا دنیا کے بدبخت ترین اور شریر ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں، جو مسلمانوں میں فتنے ابھارتے ہیں اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں اور فساد پیدا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے شریر قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر شر سے اور اللہ ہمیں ہر فتنوں سے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں ملانے والا بنائے، اللہ ہمیں جوڑنے والا بنائے، اللہ ہمیں توڑنے والا نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے نا جوڑ ہی جوڑ ہے۔ ایک دوسرے کو ملو جی مصافحہ کرو، کیوں؟ ایک دوسرے کو ملو جی ماشاء اللہ معانقہ کرو جی، کیوں؟ ایک دوسرے کو ملو جی سلام کرو، کیوں؟ نماز پڑھو تو سب پہ سلام بھیجو جی، کیوں؟ یہ وجہ کیا تھی کہ وہ ایک تعلق اور مودت اور محبت اور تانس اور اجتماعیت اور اس کے اندر وحدت پیدا ہو اس قوم کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ بھی اگر اکیلے کھانا کھاؤ تو کوئی منع ہے، لیکن 4 آدمی بیٹھ کے کھاؤ تو برکت ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمتیں ہیں۔ تو حالانکہ یہ تو نہیں ہے کہ اکیلے کھانا منع ہے۔ اچھا کافروں کو دیکھو کہ ہر آدمی اب الگ الگ، کوئی منہ ادھر کر کے کھائے گا ہندو، کوئی منہ ادھر کر کے کھائے گا، اور کوئی اپنی پلیٹ پکڑے گا، کوئی روٹی پہ رکھ کے کھا لے گا، لیکن کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ کے کھائے گا۔ لیکن یہ مومن کی شان ہے کہ اللہ کا نبی ہے، افضل الرسل ہے، امام الانبیاء ہے، ساری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں افضل جو ہے میرا بدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک پیالہ ہے، فرمایا سب پی لو، سارے پی رہے ہیں، اسی سے میرے آقا بھی پی رہے ہیں۔ کھانا آ گیا ہے، فرمایا بچھا دو، جو کچھ موجود ہے، روٹی کے ٹکڑے ہیں، کوئی زیتون ہے، کوئی سرکہ ہے، کوئی چیز، سب بیٹھے بیٹھ کے کھا لو۔ تو اسلام نے ہمیں ہر جگہ جوڑنے کا سبق دیا ہے۔ اچھا ابھی نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، لیکن فرمایا کہ نہیں، مسجد میں آ کے پڑھو گے تو پھر بڑا ثواب ہے۔ اچھا اس سے بھی بڑی مسجد میں آ جاؤ، جامع مسجد میں تو اور زیادہ ثواب ہے، اور ماشاءاللہ کعبے میں آ جاؤ تو اور زیادہ ثواب ہے، کہ جتنی جماعت بڑھتی چلی جائے گی اتنی اللہ کی رحمت جو ہے زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ جو لوگ امت میں تفرقے ڈالتے ہیں، فتنے ڈالتے ہیں، وہ اسلام سے محبت نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس سے مراد کون ہے؟ المتحابون فی اللہ، وفی روایت نظرت فی المتحابین فی اللہ، رواہ النسائی والحاکم فی مستدرکہ وقال صحیح۔ وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس ان النبي ابن عباس قال ان الرحمة تقطع وان النعمة تكفر وان الله اذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء۔ اس سند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
کہ رحم جو ہے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، احسان بھی بھلا دیے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ دلوں میں محبت ڈال دے تو پھر ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، ان کو کوئی نہیں ہلا سکتا جو محبت اللہ تبارک و تعالی نے ڈال دی ہے دلوں کے اندر۔ ثم قرأ لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم رواه الحاكم ايضا وقال ابو عمرو الاوزاعي حدثني عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد ولقيته فاخذ بيدي فقال اذا التقى المتحابان في الله فاخذ احدهما بيد صاحبه وضحك اليه تحاتت خطاياهما كما تحات ورق الشجر۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ حضرت مجاہد سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب میں ملا فاخذ بیدی عبدۃ بن ابی لبابہ، وہ کہتی ہیں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد فرمایا اذا التقى المتحابان فی اللہ، جب دو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، وضحک الیہ، اور خوش ہوتی ہیں، تبسم فرماتی ہیں، ان کے گناہ اللہ ایسے گرا دیتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں، یعنی صرف ملنے سے، محبت سے، کیوں اللہ کے لیے مل رہا ہے اور تو کوئی تعلق ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملنا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا جی، ہم الحمدللہ اتنے عرصے سے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طالب بیچارہ کون ہے، کیا نام ہے، کہاں سے آیا ہے، کدھر سے آیا ہے، کیا نام ہے اس کا، کہاں کا رہنے والا، پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں آتا، اور ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے استاد کا اصل گھر کیا ہے، کدھر ہے، کیا کرتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، مجھے پتہ نہیں، لیکن اللہ نے ایک دلوں میں محبت ڈال دی ہوتی ہے، یعنی ایسے ایسے ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اور اسلام کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں ایک بہت بڑے سفر میں بلاد کفر میں ایک جگہ پر ایک بہت بڑے پلازے میں رات کو ہم نے کہا کہ بچوں کے لیے بھی چھوٹی موٹی چیز خرید لیں تاکہ بھی جب جائیں تو بچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے کیا لے آئے، تو وہاں پر ایک نوجوان بچی، میرے خیال میں 14-15 سال عمر ہوگی اس کی، تو وہ جناب بڑی دور سے ہم نے دیکھا کہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، بھاگتی جب آئی نا تو ہم سے آ کے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں میں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا، اچھا بیٹی وعلیکم السلام ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ میں ترک کی مسلمان لڑکی ہوں، آپ لوگوں کا لباس اور داڑھی اور چلنے کا انداز دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے مسلمان بھائی ہیں، تو میں سب کو چھوڑ کے سلام کرنے آئی۔ اب کون تھی کون نہیں ہے بچی، اللہ پاک ذائقہ خیر دے، اللہ سب کی بچیوں کو صالحہ بنائے، اللہ سب کی بچیوں پہ رحمتیں فرمائے، ان کی عزت و عفت کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سب کیا تھا، وہ ایک اسلام کی محبت، وہ ایک جذبہ تھا کہ اس کو کافروں کے ملک میں ایک مسلمان جو نظر آیا تو بیچاری اسی لیے بھاگ کے آ گئی کہ چلو پھر بھی میرے مسلمان بھائی ہے نا، اور تو کچھ نہیں، میں ان کو السلام علیکم تو کر لوں۔ تو اس لیے یہ محبت جو ہے اللہ نے دلوں میں کیوں ڈالی ہے، کلمہ توحید، اسلام، کہ ہمارا خدا ایک ہے، محمد مصطفیٰ ایک ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے جو مرکز ہدایت و رحمت بنایا ہے کعبۃ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو تلبیہ حج بنایا ہے ایک ہے، اللہ نے ہمارے لیے جو اپنے گھر میں آنے کے لیے احرام کی شکل بنائی ہے وہ ایک ہے، ہمارے لیے جو نماز کے اوقات ہیں وہ ایک ہیں، ایک ہی صف میں امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، اور تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب ایک صف میں کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک کے پیچھے نماز ہو رہی ہے اور 20 لاکھ مسلمان کھڑا ہے۔ اللہ ہے، آپ یقین فرمائیں کہ یہ منظر جو ہے نا اللہ کے کعبے کا، دعا کرو اللہ قیامت تک محروم نہ کرے۔ اور پھر ان ائمہ کرام جو الحمدللہ موحد بھی ہیں، عالم بھی ہیں، امام حرم جتنے ہیں ماشاءاللہ، یعنی علماء بھی ہیں، اور پھر پکے اہل توحید، پکے اہل سنت والجماعت، اور صحیح ماشاءاللہ دین پہ چلنے والے، دین کا تمسک کرنے والے، اور ان کے پیچھے 20 لاکھ بندہ کھڑا ہے، ایمان سے کہیں عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، برمی ہے، بنگالی، سب کہیں اللہ اکبر،
یہ جو نظارہ ہے نا کافروں کے دل پھٹ جاتے، وہ کہتے ہیں ان کو کسی چیز نے جمع کیا ہے۔ یہ جو حرم کی نماز دیکھتے ہیں نا وہ ٹی وی پہ سیٹلائٹ پہ جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور خدا کے کعبے میں کھڑے ہیں اور ختم قرآن کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور ایک نظارہ ہے عجیب ہے کہ لاکھوں بندے کھڑے ہیں اور امام حرم آگے کھڑے ہیں، لاکھوں لوگ دعا میں رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں۔ یہ منظر کا پتہ ان سے پوچھو نا کہ جب کافر دیکھتے ہیں ان کے دل ہل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو صرف اس منظر نے اسلام قبول کرا دیا۔ دعا کرو اللہ اس امن کو، حرم مکہ اور مدینہ کے اس سکون کو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی طمانینہ کو اور اس کی قیادت حکیمہ کو قیامت تک قائم رکھے، اور اللہ فتنے والوں سے بچائے، اللہ ان مفسدوں سے بچائے، اللہ ان فتنہ گروں سے بچائے کہ جو کسی جگہ بھی فتنے سے باز نہیں آتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وإلی اللہ المشتقى، اللہ کے علاوہ آدمی کس کو فریاد کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ تعالی، دیکھیں صرف ملا ہے مسلمان، السلام علیکم، ذرا ہنس کے ملا، اللہ نے فرمایا گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے پتے گر جاتے ہیں۔ قال افضل فقلت له ان هذا ليسير قال لا تقل ذلك فإن الله يقول انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم قال ابدا فرغت أنه أفقى مني۔ ابدا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے کہ بھائی آدمی ملے، السلام علیکم بھائی صاحب کیا رہے، اور گناہ گر جائے، یہ تو بڑا مسئلہ آسان ہے، اس میں کیا خرچ ہوتا ہے بھائی؟ تو انہوں نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، آسان ہے؟ میں کہا، انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں تم ساری زمین کی دولت خرچ کر دے تو نا میں دوسرے کو ملا سکتی، آسان ہے؟ یہ تو اللہ نے دلوں میں محبتیں ڈال دی ہیں، ورنہ کون کسی کا منہ دیکھتا ہے، کون کسی کو ملتا ہے؟ تو یہ آسان نہیں ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مومن کے دل میں محبت ڈال دی، مسلمان کے دل میں محبت ڈال دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے دین کی وجہ سے ایک اجتماعیت نصیب کر دی۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے یہ آسان تھوڑا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، کہ میرے محبوب اگر زمین کی ساری دولت بھی آپ خرچ کرتے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے، ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے کہ اب کوئی فارس سے آ رہا ہے، کوئی حبش سے آ رہا ہے، کوئی روم سے آ رہا ہے، کوئی قریش ہے، کوئی اوس ہے، کوئی خزرج ہے، کوئی بنو ثقیف سے تعلق رکھتا ہے، اور بعض قبائل وہ ہیں جن کی آپس میں تلواریں چلتی تھیں، لیکن جب میرے محبوب کا کلمہ پڑا تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان میں ایسی محبت و الفت پیدا کر دی کہ حتیٰ کہ جب حضور پاک نے، میرے آقا نے، سرکار دو جہاں نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین المہاجرین والانصار، کہ جب مہاجرین و انصار کو بھائی بنایا، آپ نے فرمایا مدینے والوں تم انصار ہو اور یہ تمہارے بھائی مہاجر ہیں، ایک مہاجر ایک انصاری، بس تم بھائی ہو آپس میں۔ دعا کرو اللہ ہمارے مہاجر و انصار کو بھی بھائی بنا دے، اللہ ان کے دلوں سے بھی بغض و عناد کی قدورتیں جو ہیں وہ دھو ڈالیں، اللہ ان کو بھی پھر اسی طرح ایک بنا دیں جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اور حضور نے جب بھائی بنا دیا تو اب دیکھیں کہ مدینے والے جب بھائی لے کے گئے نا جی، تو اس نے بھائی سے کہا کہ دیکھو ایک وہ بھائی ہوتا ہے جو ماں باپ کے نطفے سے اور ماں کے پیٹ سے ملتا ہے، لیکن تم تو وہ بھائی ہو جسے میرے مدنی محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رشتہ تو زیادہ مضبوط ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، میرے باغ ہیں 4 کھجوریں ہیں، 2 تمہاری 2 میری۔ اچھا اس نے کہا دیکھو بات سنو، میری ہیں 2 بیویاں، ان 2 میں دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے نا میں طلاق دے دیتا ہوں، تو بھی شادی کر لو، بس تمہیں جب میرے نبی نے بھائی بنا دیا تو تمہاری میری ہر چیز مشترک۔ یہ جذبہ ہے محبت کا، اخوت کا۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے،
تو انہوں نے حضور سے کہا حضور آپ نے سب کو تو بھائی بھائی بنا دیا ہے لیکن میں تو رہ گیا. آپ نے فرمایا علی تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی تم کیسے رہ گئے؟ تو تم تو میرے بھائی ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں تم کیسے رہ گئے؟ حضرت نے فرمایا اس سے بڑا رشتہ پھر مجھے کہاں مل سکتا ہے. حضور صاحب ویسے بھی حضور کے اپنے عم ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کے بیٹے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, اور حضرت علی تو وہ ہیں جن کو بچپن سے پالا ہی میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ حضرت علی جو تمہیں اللہ نے 3 نعمتیں دی ہے نا, ایک تو سب سے بڑی نعمت اللہ نے تجھے دی ہے کہ تم قرابت میں نسب میں قریب ہو میرے محمد مصطفیٰ کے, اور دوسری اللہ نے تمہیں یہ عظمت دی ہے کہ تم زوج ہو سیدہ فاطمہ الزہرا کے, اور تیسری نعمت تمہیں اللہ نے یہ دی ہے کہ خیبر والے دن جب حضور نے فرمایا تھا ایک بندے کو میں آج پرچم دوں گا جو اللہ کو محبوب ہے, اللہ کے رسول کو محبوب ہے, یہ 3 نعمتیں تمہیں ملی ہیں, کاش ایسی ایک مجھے بھی مل جاتی. حالانکہ اللہ نے انہیں بھی بڑی نعمتیں دی لیکن صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. یہ غبطہ ہوتا ہے, یہ حسد نہیں ہوتا. حسد کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میرے اس آدمی کو یار یہ جو نعمت ملی ہے نا اس سے چھن جائے مجھے مل جائے, یہ حسد ہوتا ہے. اور حق کا چھپانا غبطہ جو ہوتا ہے بھی اللہ نے اس کو یار نعمت دی ہے, خدا کرے مبارک ہو, اللہ مجھے بھی عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی نعمت عطا فرمائے, اور اللہ نے جس کو دی ہے اللہ مبارک کرے اس میں برکت عطا فرمائے, تو یہ غبطہ ہوتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق نے حضرت مجاہد نے فرمایا تم کہہ رہے ہو یہ ہنسنا آسان ہے, یہ اللہ محبت نہ ڈالے تو کون ہنستا ہے, اللہ محبت پیدا نہ کرے تو کون ملتا ہے, یہ تو بہت قیمتی چیز ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اب حضرت عبدہ فرماتی ہیں فعرفت انہ افقہ منی, فرماتی ہیں کہ جب اس نے یہ بات کی تو میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ بڑا فقیہ ہے, اس کو اللہ نے فقیہ بنایا ہے. کیوں اصل بات تو فقہ ہے, تفقہ ہے, دین کا سمجھنا ہے. اگر تفقہ نہ ہو, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر اللہ وہ سمجھ ہی نہ عطا فرمائے تو پھر کیا ہے, لعلہم یفقہون, کہیں فرمایا فلیتفقہوا فی الدین لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اس لیے اصل چیز تو دین کی فقہ ہے, دین کی تہ تک پہنچنا, مسئلے کی تہ تک پہنچنا, فرمان رسول کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا. اس لیے انہوں نے کہا کہ جب اس نے یہ جواب دیا تو مجھے سمجھ آ گیا بھی یہ مجھ سے زیادہ فقیہ ہے, واقعی اس کی قرآن پہ بڑی نظر ہے ماشاءاللہ. وقال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابن ایمان بن ابراہیم الجدری عن الولید بن مغیث بن مجاہد قال اذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. کہتی ہیں کہ جب مسلمان ملتے ہیں ایک دوسرے کو مصافحہ کرتے ہیں اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دیتی ہیں. قال قلت لمجاہد بمصافحة يغفر لهما قال مجاہد سمعته يقول, کہتی ہے کہ میں نے حضرت مجاہد سے کہا کہ اچھا ایک مصافحہ کرنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتی ہے. انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں, یہ مصافحہ کرنا آسان ہے, اللہ محبت نہ ڈالے تو کوئی ایک دوسرے کی شکل نہ دیکھے, ایک دوسرے کی گلی میں نہیں گزرتے بغض کے مارے ہوئے, ایک دوسرے کی دور سے بھی شکل دیکھیں تو ان کے انگارے دلوں میں لوٹنے لگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. تو یہ محبت پیدا کرنا تو بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں واسق لهم فقط ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم وقال الوليد لمجاهد انت اعلم مني. انہوں نے کہا کہ میں نے بات مان لیا کہ واقعی تم بہت یا ماشاءاللہ بڑے عالم ہو مجھ سے. وقد روى طلحة بن مسلم مجاهد قال ابن نويل بن ساكن قال كنا نتحدث ان اول ما يفهم الناس الفت. کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے محبت اٹھا لی جائے گی, الفت اٹھا لی جائے گی, مودت اٹھا لی جائے گی. وقال عبد القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ حدثنا الحسین بن اسحاق الطستری قال حدثنا عبید اللہ بن القواریری قال حدثنا حسن بن غیلان جاء حدثنا ابا عثمان حدثني ابو عثمان النهدي
عن سلمان الفارسی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا لقى اخاه المسلم فاخذ بيده تحاطت عنهما ذنوبهما كما تحاط البرق عن الشجرة في يوم ناسب وإلا غفر الله ذنوبه ولو كان مثل زبد البحار. اس سند کے ساتھ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب نے سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب مسلمان کو ملتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑتے ہیں مسافے کے لیے، ان کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں، خشک درخت کے پتے ہوں اور بڑی تیز ہوا چل رہی ہو تو کیسے پتے گرتے ہیں، ان کے ملنے سے ایسے گناہ گر جاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ غفر لہما ذنوبہما، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں چاہے ان کے گناہ جو ہیں وہ درخت کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں، پھر بھی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال فإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. يحرض تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران ويخبرهم أنه حسبهم أي كافيهم وناصر مؤيد من عدوهم وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم ولو قل عدد المؤمنين. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں، تیار فرماتے ہیں اور ہدایت فرماتے ہیں کہ اپنے مومنین کو اللہ کے جہاد کے لیے تیار کریں، ان کو ہمت بنائیں کہ شاباش ہمت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلواروں کے سائے میں جنت رکھی ہے اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور شہادت کا یہ مرتبہ ہے، جہاد کا یہ مرتبہ ہے، اللہ کے راستے میں گھوڑے باندھنے کا یہ مرتبہ ہے. ان کو تیار کرو، ان کو تو شوق دلاؤ. باقی فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کے لیے کافی ہوں، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والے. اور فکر نہ کرو دشمنوں کا چاہے جتنا عدد زیادہ ہو جائے، مسلمانوں کا چاہے جتنا عدد تھوڑا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور اللہ تبارک و تعالی اپنی نصرت سے غالب کر دیں گے مسلمانوں کو. اس لیے فرمایا کہ جہاد میں مسلمانوں کو تیار کریں. قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال انبانا سفيان بن شعبة بن الشعبي في قوله يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اب فرماتی ہے حسبک اللہ و حسب من شہید معک، اللہ کافی ہے آپ کے لیے بھی اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد ہے. وربینا تعالی خراسانی عبد الرحمن سے مسو ولہذا قال تعالی یا ایھا النبی حرض المؤمنین ایسہم وضمرہم علیہ، آپ ان کو ترغیب دلائیں، آپ ان کو تیار کریں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے. ولہذا قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم القتال عند صفهم ومواجهة العدو كما قال للصحابة يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعددهم قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض. اسی لیے میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جہاد پہ ابھارتے تھے. جب دشمنوں کے سامنے مقابلے پہ اصحاب بدر آ گئے, دشمن کی صفیں آ گئی, حضور نے فرمایا قوموا الی جنت, اٹھو مسلمانوں تیار ہو جاؤ جنت کے لیے, ایسی جنت کے جس کا عرض جو ہے وہ سماوات و عرض کے برابر ہے, اس کا طول جو ہے لا یعلمها الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. حضور نے وقال عمر بن الحمام ارض السماوات والارض فقال نعم وقال بخن بخن وقال ما يحملك على قولك بخن بخن قال رجال ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه واخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقية يده وقال إن أنا هجيت وطاقن إنها لحياة طويلة ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. جب میرے محبوب نے فرمایا صحابہ سے کہ قوموا الی جنت, اٹھو جنت کی طرف, چلو آگے بڑھو جنت کی طرف, تو ایک صحابی ہے میرے محبوب کے حضرت عمر بن الحمام, اس نے کہا حضور اچھا جنت اتنی بڑی ہے کہ ارضها السماوات والارض, کہ ساتوں آسمان بچھا دیے جائیں اور ساتوں زمینیں بچھا دی جائیں تو یہ اس کا عرض بنے گی, اتنی بڑی جنت. حضور نے فرمایا ہاں اتنی بڑی جنت ہے. تو اس کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو بخن بخن, پھر واہ 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 واہ, مزہ آ گیا. حضور نے فرمایا کیوں کہہ رہے ہو بخن بخن, کس بات کا مزہ آ گیا؟ اس نے کہا حضور مزہ یہ آ گیا کہ ایسی جنت مل جائے, مزہ نہیں, مزہ آ گیا, اتنی بڑی جنت اللہ ہمیں بھی دے دے. تو میں تو اسی امید پہ خوش ہو رہا ہوں, اسی امید پہ میں خوش رہا ہوں کہ شاید اللہ یہ جنت مجھے بھی دے دے. آپ نے فرمایا اچھا انک من اہلھا, حضور نے خوشخبری سنا دی کہ تم اس جنت کے اہل ہو, تم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فتقدم الرجل, بڑا جوان آگے پھر عمر, اس نے کیا کیا, جو تلوار کا اوپر ہوتا ہے نا جس میں تلوار ڈالتے ہیں اس کو جفن سیف, اس کو توڑ دیا. انہوں نے کہا پھر تمہارا تھوڑا رکھنا ہے تلوار کو, کہ اس کو خامخواہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو توڑ دیا. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ چند ایک کھجوریں تھی جیب میں, وہ نکال کے کھانے لگا. پھر کہنے لگا یار یہ کھجوریں کھانے میں بھی تو بڑا وقت لگے گا, یہ کھجوریں کھاؤں ختم کروں اور پھر جا کے لڑوں, یہ بڑے دیر ہو جائے گی. بس کھجوریں بھی پھینک دی اور دشمنوں میں گھس گیا, جا کے قتال گیا حتیٰ کہ شہید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنت پا گیا. ویسے بھی صحابی تمام کے تمام جو ہیں وہ جنتی ہیں. الصحابۃ کلہم صدوق وعدول, اللہ کے نبی کے تمام صحابہ جو ہیں سچے ہیں اور عادل ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اور سب کے سب جو ہیں وہ جنتی ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی, لیکن خاص قسمت والے وہ صحابہ ہوتے ہیں کہ جن کو پھر دوبارہ حضور اپنی زبان مبارک سے بشارت دیں. اس لیے اس صحابی نے جناب یہ کیا کہ اپنی وہ کھجوریں جو کھا رکھنا ان کے کھانے میں بھی تو دیر ہو جائے گی یار, چھوڑو ان کو بس. ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضی اللہ تعالی عنہ, پھر میدان بدر کے کفار و مشرکین کے دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا اور قتل کرتے 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 آپ شہید ہو گئے. وقد عن سعید المسیب وسعید بن جبیر ان هذه الآیة نزلت حين اسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی الارض وفی هذه مدنیۃ الاسلام. عمر كان بمکہ بعد الہجرۃ الى الحبشۃ وقبل الہجرۃ الى المدینہ واللہ تعالی اعلم. اور بعد مفسرین کرام نے جیسے سعید بن مسیب سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر بن الخطاب مسلمان ہوئے تھے. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول میں مجھے سوال اعتراض ہے, کیونکہ یہ آیت جو ہے مدنی ہے, یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے, تو بدر کے واقعے میں نازل ہوئی. وکان اسلام عمر کان بمکہ تھا, اور حضرت عمر کا اسلام جو ہے وہ مکے میں تھا. بعد الہجرت الی ارض الحبشۃ, جب صحابہ نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی اور اس کے بعد آئے تھے. وقبل الہجرت الی المدینہ,
چونکہ صحابہ کی 2 ہجرتیں ہیں نا، ہجرہ من مکہ الی الحبشہ و من مکہ الی المدینہ، تو یہ ان 2 ہجرتوں کے درمیان میں مکے کی بات ہے۔ حضرت عمر مکے میں اسلام لائے، اور یہ آیت مبارک جو ہے یہ نازل ہوئی ہے قصہ بدر میں، اور قصہ بدر جو ہے وہ بعد الہجرت ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، یاد رکھو یہ بڑے لوگ ہیں۔ سعید ابن المسیب اور سعید ابن جبیر بھی کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کسی بڑے عالم کا قول ہے، کسی مجتہد کا قول ہے، کسی فقیہ کا قول ہے، اور بظاہر وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کہتے ہیں کوشش کرو اس کو صحیح محل پہ عمل کرنے کی، یہ نہ کہہ دو فوراً کہ بس ٹھیک ہے غلط۔ جیسے کہ اب دیکھیں نا، یہ ہے ادب کہ امام ابن کثیر جیسا آدمی جو محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مؤرخ بھی ہے رحمت اللہ علیہ، لیکن کہے گا فیہ نظر، مجھے اس میں سوال، یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا قاعدہ ہوتا ہے جن کے سینے علم سے خالی ہوتے ہیں، بس وہ دوسرے مخالف کو کہہ دیں گے، بس وہ اس کو تو چھوڑے، غلط ہے، جھوٹ ہے، بالکل ٹھیک نہیں، بس یہ ایسا، یہ اس کے اپنی قلت علم کی دلیل ہے۔ اصل بات یہ سنیں کہ یہ ایک کھلی بات ہے کہ جنگ بدر میں آیات نازل ہوئی اور اسلام عمر پہلے ہوا، تو کیا وہ اتنے چھوٹے سے بچے تھے کہ کہہ دیں کہ یہ آیت وہاں نازل ہوئی؟ مانا ان کا یہ ہے کہ تفسیر کر رہے ہیں کہ عمر جیسا آدمی جو تلوار لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکلا ہے، تلوار لے کے نکلا ہے کہ بس آج فیصلہ ہو جائے گا، ختم، روز روز کون جھگڑا کرے، بس یا زمین پہ اللہ کے نبی رہیں گے یا عمر رہے گا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے خیر تو ہے عمر، آج بڑا غصہ ہے۔ حضرت عمر کو چھپانے والے تو تھے نہیں، وہ تو بالکل حق پر چلنے والا، انہوں نے کہا بس میں نے آج ختم کر، انہوں نے کہا تمہارے گھر میں تمہاری بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی تمہارا مسلمان ہو چکا ہے، اپنے گھر کو تو بچا نہیں سکے ہو، نبی سے لڑنے جا رہے ہو، ماشاء اللہ۔ بڑا آیا عمر جناب، کیا کرنے جا رہے ہو اللہ کے نبی سے لڑنے کا؟ تمہارے تو گھر میں نبی کا اسلام داخل ہو چکا ہے، تمہاری تو بہن مسلمان ہو گئی ہے، بہنوئی تمہارے مسلمان ہو گئے۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ اب آپ جناب غصے میں وہ حضور پاک کا دروازہ چھوڑ دیا، سیدھا بہن کے دروازے پہ دوڑ آگے آئے، تو اندر قرآن پڑھ رہی ہے بیوی، اور بھائی بھی بہنوئی بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت خباب صحابی آتے تھے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے، وہ چھپ گئے، تو خیر حضرت عمر آ گئے غصے میں، جناب دھاڑے مارا، یہ جو مرضی ہے کر رہا، مسلمان ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو کہنے لگے کہ اچھا چلو مجھے سناؤ تو صحیح قرآن کیا کہتا ہے۔ حضرت خباب بھی اندر سے نکل ہے، انہوں نے کہا عمر مبارک ہو، مدنی کی دعا اللہ سن لی ہے، اللہ نے کہا مبارک ہو عمر، آج معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی دعا اللہ نے سن لی ہے۔ اب تو حضور تو دعا مانگ رہے تھے تیرے اسلام کے لیے، تو ابھی سوچ رہا ہے۔ اچھا چلو جی، حضرت عمر آئے اور حضور کے دروازے میں دار ارقم میں آئے، اور اس کے بعد فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو محبت ڈالتا ہے، کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، میرے مدنی اگر ساری دنیا بھی زمین خرچ کر دو تو عمر کے دل میں کوئی محبت ڈال سکتا تھا؟ اس کے دل میں، اس کے دل کو کفر سے اسلام کی طرف پلٹ دینا، بغض سے محبت کی طرف پلٹ دینا، اور عداوت کے بجائے دوستی میں بدل دینا، یہ تو اللہ کی شان ہے، وہ مقلب القلوب ہے۔ اور دیکھو نا جی، جو 5 منٹ یعنی زیادہ سے زیادہ یوں سمجھ لو 2 گھنٹے گزر گئے ہوں گے، اور جب آئے مسلمان ہوئے، تھوڑی دیر گزری تو تیاری ہونے لگی، کیونکہ اس وقت جو عبادت ہوتی تھی چپکے سے ہوتی تھی، نماز وغیرہ ہر چیز دار ارقم میں یا بیت ام ہانی میں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات؟ انہوں نے کہا بھی مشرکین
چونکہ معارض ہیں، اور اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں، اپنے گھر میں بالکل حق پہ ہیں۔ اس نے کہا حضور پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ہم حق والے جو ہیں ڈریں اور باطل والے جو ہیں وہ دن دنا کے پھرتے ہوں اللہ کے کعبے میں؟ چلیں میں آگے چلتا ہوں، دیکھوں کون مائی کا لاڈ روکتا ہے آج عمر کو نماز پڑھنے سے، یا نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے، نبی کا خادم بن کے تلوار آگے اٹھائے محافظ بن کے جا رہا ہے۔ مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء۔ انسانوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، وہ جدھر چاہے پھیر دیں۔ اسی لیے میرے محبوب کی یہ دعا ہوتی تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو اس لیے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ میرا مدنی اگر آپ یہ ساری روئے زمین کی دولت خرچ کر دیں، ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکے، تو اللہ نے محبت ڈالی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے کہ اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے دشمن تھے رحماء بینہم، بھائی بن گئے۔ یہ ساری محبت ڈالنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں بھی محبت ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نفرتوں اور قدورتوں اور بغض اور تحاسد اور تباغض اور تدابر، ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھڑا دے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ پھر انسانوں کو، سب کو، مسلمانوں کو اور کلمے پڑھنے والوں کو بھائی بنا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ واللہ اعلم۔ اب ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز جو ہے 15-20 منٹ نماز فجر سے پہلے پڑھ سکتے؟ میرے بھائی یاد رکھو کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو تہجد کا وقت ہے، کیونکہ یہاں اذان اول وقت میں ہوتی ہے ماشاءاللہ، تو جب اذان ہو تو گویا کہ اب تہجد کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو آپ ساری رات تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تہجد میں زیادہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے، بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ حضور پاک جو ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اور کان یصلی 4 رکعتیں کر کے پڑھتے تھے، اور فرمایا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور حضور کی نماز سبحان اللہ تو کتنی لمبی، کتنی خوبصورت، کتنی ترتیل والی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو بہرحال اللہ جتنا توفیق دے، 8 رکعتیں پڑھ لو، 6 پڑھ لو، نہ پڑھنے سے 2 بھی پڑھ لو، شامل تو ہو جاؤ نا۔ اگر اللہ پہ یقین ہے اور ارادہ ہے کہ تہجد پڑھوں گا، تو وتر جو ہے وہ تہجد کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، لیکن قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے نفل پڑھ لیں تہجد کی، اور آخر میں وتر پہ نماز ختم کریں، پھر جب اذان ہو جائے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھیں، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ افضل طریقہ ہے، اللہ نصیب کرے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی تو جو ہی جاگیں، سو گئے، بندہ ہے غافل ہو گیا، نیند آ گئی، اٹھو تو فوراً نماز پڑھ لو بس۔ کیوں؟ پتہ نہیں پھر وقت ملے گا نہیں ملے گا، زندگی کا کوئی پتہ ہے۔ بہرحال ورنہ کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے ادا کر لیں۔ کہتے ہیں جی کہ عرفات کے میدان میں اب حج گزر گیا ہے، تو اب مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس عادت ہے چھیڑنا ہے کہ کوئی اختلافی مسئلہ پوچھ لیں۔ عرفات کے میدان میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز قصر ہے، اور جمع ہے کہ ظہر اور عصر جو ہے وہ جمع کی جائے گی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر نماز پڑھانے والا خود بادشاہ ہے
یا بادشاہ کا نائب ہے اس کے پیچھے جا کے جمع پڑھیں اور قصر پڑھیں. اور اگر کوئی اپنا ان کے پیچھے نہیں پہنچ سکا ہے اپنے اپنے خیمے میں جماعت کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھے گا اور نماز بھی پوری پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا. اگر مقیم ہے، اگر مسافر ہے تو قصر کرے گا. تو یہ بڑا واضح مسئلہ ہے اور تمام ائمہ کے اقوال جو ہیں، باقی ائمہ حجت پکڑتے ہیں کہ میرے آقا نے عرفات میں جمع بھی کی ہے اور قصر بھی کی ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حضور مدینے سے آئے تھے، مسافر ہیں، اب بھی جو مدینے سے آئے وہ قصر کر. تو بہرحال اللہ تمام ائمہ پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، بات کو سمجھا کریں. باقی ائمہ جیسے اب مزدلفہ میں وہ شرط نہیں ہے، مزدلفہ کے الگ شرائط ہیں، عرفات کے الگ شرائط ہیں، اور پھر جس کی مرضی آتی ہے بات سمجھ نہ آئی لکھ دیا مولوی مکی نے یوں کہا ہے، بس انا للہ و انا الیہ. اس کا بھی قیامت میں جواب دو گے، مزے کرو، فکر نہ کرو، ہم نے سب اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. جمعہ کے دن قبرستان میں جانا کوئی ضروری نہیں، لیکن جانا منع نہیں. مکے میں رہتے ہو تو مکے کے قبرستان میں جاؤ. حضور نے فرمایا انی نہیتکم الا فزوروها. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے شہداء احد پہ تشریف لے جاتے تھے ہفتے میں ایک دفعہ. تو بہرحال آپ ہفتے میں ایک دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، روز جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہاں جا کے نہ قبروں پہ جھکیں، نہ سجدہ کریں، نہ مسح کریں، نہ کوئی غیر شرعی بات کریں، بلکہ دیکھ کے عبرت پکڑیں کہ ہم نے بھی اسی مقام پہ آنا ہے، اور اپنی موت کو یاد کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. میرے والد اور میرے چاچا 2 بھائی تھے، میرے چچے کی اولاد نہیں تھی. یہ مسائل میراث ہیں، اپنے مقامی علماء سے پوچھ لیں. بیٹے کی پیدائش پہ اگر عقیقہ کروں، عقیقہ رشتہ دار، دوست، ہمسائے سب کھا سکتے ہیں. اور ایک امام ہے ماشاءاللہ مسجد میں، وہ انگلی کے ناخن پہ کچھ پڑھ کے بتاتا ہے کہ تمہاری چوری کس نے کی ہے، تو اس کو تھانے میں بٹھاؤ، مسجد میں کیا کام ہے اس کا؟ ایسے مولوی کو تھانے میں بٹھاؤ، تھانے داروں کو ڈھونڈنا ہوتے ہیں چوری، وہاں جا کے کام کرے. امام بننے کا کیا کام ہے؟ سب جھوٹ ہے، کوئی نہ ناخن میں چور آ جاتا ہے نہ کچھ آ جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب فراڈ ہے. ہمارے کچھ دوست پاکستانی چاند کی 11 تاریخ کو خیرات کرتے ہیں دودھ. یہ 11ویں شریف ہے، بالکل بدعت ہے، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. ہم وضو کر کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، سامنے ٹی وی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. نہیں، وضو تو بڑا پکا ہے، لیکن تم نے بھی ٹی وی بڑے ٹھیک ٹھاک مقام پہ رکھا ہوا ہے تاکہ وضو کے بعد زیارت کر کے ہی جاؤ. ماشاءاللہ ویسے وضو نہیں ٹوٹتا، فکر نہ کرو، وضو کو ایسی کچی چیز ہے. اگر آدمی کے کپڑوں پہ تصویر بنی ہو جانور کی، ان کا پہننا حرام ہے. ذی روح کی تصویر جو ہے وہ حرام ہے، اس میں نماز بھی نہ پڑھیں. میرے گھر میں دیواروں پہ جو تصویریں ہیں بالکل ہٹا دیں. 2 تصویریں عظمت کے لیے، عزت کے لیے لگائی جائیں وہ منع ہیں. اللہ کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے. جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں بعد میں کام کرتے ہیں، روزی تو حلال ہے لیکن نظام اسلامی حکومت کا توڑنا جو ہے وہ جرم ہے. کیونکہ الحمدللہ یہاں حکومت اسلامی حکومت ہے اور ان کے احکام کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اس کرسی جھک گئی تعظیم احمد کے لیے، بالکل کوئی نہیں، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کسی کا گھڑا ہوا شعر ہے. عرش کرسی کیوں جھک گئی؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث. یہ تو شاعر ہیں، بس شاعرانہ تخیل ہوتا ہے، بنا لیتے ہیں. طواف کے آخری چکر میں اگر شک ہو جائے کہ 7 ہوا ہے یا 8 ہوا ہے، جو یقین زیادہ خیال ہو اسی پہ عمل کر لو، اللہ قبول کر لیں گے. حجاج ابن یوسف جو ہے سنا ہے بڑا ظالم تھا. وہ کافر ہو کے مرا یا مسلمان؟ مرا تو مسلمان ہے، مشرک تو نہیں تھا. ظالم ہونا الگ بات ہے. بلکہ بعض تاریخوں میں تو یہ بھی آتا ہے
کہ جب مرنے لگا نا تو کہہ رہا تھا کہ یا اللہ آج تیری زمین پہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں بھی بخشا جاؤں گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اللہ عالم ہے تو تاریخی بات، کیونکہ ایسی باتیں کو قرآن حدیث میں تو نہیں ہوتی نا۔ اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ولادت سے قبل کے واقعات ہیں تو حدیث میں کہاں سے ملیں گے؟ لازمی بات ہے کہ پہلی کتابوں کے ذکر ہوں گے، پہلی کتابوں کی باتیں ہوں گی، یا پھر ولادت کے بعد حضور نے کوئی واقعہ ذکر فرمایا تو صحابہ نے ذکر کر دیا۔ کالا خضاب لگانا جو ہے داڑھی کو یا بالوں کو بنا ہے، کالے خضاب کے علاوہ اور جو بھی ہو مہندی رنگ کوئی اور لگا لیں۔ میں حج کے مسئلے انشاءاللہ حج میں ایک آدمی نے شیطان کو کنکری مار لیا، قربانی کر لیا، طواف زیارت کر لیا، احرام کھول لیا، پھر اپنی بیوی کو مل سکتا ہے؟ بیوی ہے اس کی، کیوں نہیں مل سکتا؟ طواف زیارت کے بعد حلال ہو گئی۔ اگر ایک آدمی قبروں سے مرادیں مانگتا ہے، اس کی بیٹی سے میں شادی کروں، بیٹی بھی ضروری ہے جو کافر کی مسلمان وہ بھی کافر ہو؟ دیکھو نا، باپ کبھی کافر ہوتا ہے، بیٹا مسلمان ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھ لو کہ بیٹی کا عقیدہ ٹھیک ہے، شادی کر لو، اگر اس کا عقیدہ بھی چٹ ہے تو بچو۔ ریڈیو میں جیسے سلام کہتے ہیں یا شریف، اس کا کوئی جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ سجدہ سن کر آیت ضروری نہیں ہوتا۔ اگر میرے اوپر دم پڑ گیا، بکرا یا دمبا ذبح کرو، بکرا کرو، بکری کرو، بھیڑ کرو، دمبا کرو، سب جائز ہے۔ نانی اماں فوت ہو گئی ہے، میں جمعہ مبارک کرنا چاہتا، کیا جمعہ مبارک یعنی وہ جو جمعراتیں کرتے ہیں وہ بدعت ہے خالص؟ نانی مر گئی ہے یہ غم اور دوسرا بدتی بنتے ہو؟ سارا مہینہ خیرات کر نانی کے لیے، صرف جمعے کی اوپر بنتے ہو، باقی 7 دن نانی نہیں ہے۔ حلالہ کیا چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد عدت گزرنے کے جب دوسرے بندے سے شادی کرے گی اور پھر وہ بندہ بھی اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پہلے کے لیے گویا حلال ہوگی، اس کو کہتے ہیں حلالہ، قرآن کا حکم ہے۔ انسان کی 2 زندگیاں ہیں، 2 اموات، ہاں تو پہلے ہم نہیں تھے، پیدا ہوئے، پھر مر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، صاف بات ہے۔ طواف، عمرہ، حج جو ہے اگر رشتہ دار ہیں، والدین، ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرے بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ انسانوں اور جنات کی دوزخ الگ الگ اقسام ہے، دوزخ ہے بہرحال وہ الگ کی تو ہم نے نہیں پڑھا آج تک، بہرحال مومن جو ہے جنت میں ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم، اور پھر جہنم کے بھی درکات ہیں اور جنت کے بھی طبقات ہیں۔ کوئی چھوٹی سی جگہ ہے کہ بھی ہم جن اور انسان کیسے کٹے کھڑے ہوں گے؟ دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے جنات آئے تھے زمین میں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے تقریباً 11 دفعہ ہوئی ہے، اللہ عالم۔ خبریں دیکھتے ہیں ٹی وی میں، کوئی حرج نہیں، عورت ہو تو پھر بچیں۔ ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، بالکل اس میں یاد رکھو ہمیشہ، ایک تو حضور کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سوموار کی رات ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ باقی کب ہوئی ہے 12 کو یہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 2 کو، بعض علماء 8 کو، بعض علماء 9 کو، بعض علماء 12 کو۔ وفات 12 ربیع الاول میں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی وفات کا دن منانا یا میلاد منانا دونوں قرآن و حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر، عثمان و علی اہل بیت نبی مناتے۔ والدین فوت ہو گئے، اللہ جنت نصیب کرے،
جو بھی فوت ہو گئے اللہ جنت نصیب کرے. میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ ہے، اللہ آسان فرما دے. دعا کریں جو بچیاں گھر میں جوان ہیں اللہ ان کو صحیح دین والے اور حیا والے رشتے نصیب فرما دے. بہرحال اللہ کے اسماء کے ساتھ دعا مانگا کریں. للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا. اللہ پاک انشاءاللہ آسانی کریں گے. فلسطین میں جو جہاد ہے ہم سب پہ فرض ہے، نہیں ہم سب پہ فرض نہیں ہے. دعا کریں اللہ فلسطین کی مدد کرے. جنوں کو بھی حساب دینا ہوگا بالکل دینا ہوگا، ان میں بھی مسلمان ہیں ان میں بھی کافر ہیں. تم اپنے کا فکر کرو، جنوں کا بلا تم سے لیں گے. بس فارغ ہیں بیچارے. جمعہ کے دن کپڑے دھونا کوئی بنا نہیں، دھویا کرو. جمعہ کو دھو، جمعرات کو دھو، نہیں تو چھوڑ دو، جب مریں گے مولوی دھوئے گا. ابھی رہنے تو بدبو میں جیتے رہو. بھائی جمعہ چھٹی ہو جمعہ دھو لو، جب موقع ملے دھو لو، کوئی بنائے بلا. اربع جو ہیں امام شافعی، امام مالکی، امام حنبلی اور امام یہ تمام ائمہ فقہا برحق ہیں، اور ان کے شان میں گستاخی کرنے والا جو ہے وہ بے ادب ہے. اللہ اس کو ادب نصیب کرے اور ہدایت. ارے امام مسجد میں شافعی ہے کوئی حرج نہیں، شافعی ہے ٹھیک ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو موحد ہے، شافعی ہے حنبلی ہے، سب کے پیچھے نماز پڑھو. میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، میرا نماز غلط ہے، میرے اوپر لوگوں کا قرض ہے، اسی لیے تو نہیں نکل رہے ہو کہ لوگوں کا قرض ہے تو جان چھوٹی نہ ہوں گا نہ تنگ کریں گے. تو پہلے نیت کرو، قرض دینے کی کوشش کرو. اللہ کے بندے اللہ کے لیے قرض ادا کرو. یہ حقوق العباد ہے، یہ تو بخشا بھی نہیں جائے گا جب تک بندے نہیں بخشیں گے. بہرحال اللہ کے لیے نکلیں، استغفار کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں. نیت کرو قرضے کی، پھر اللہ مدد کرتے ہیں، قرضہ ادا ہو جاتا ہے. فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں فجر کی، وہی تحیت المسجد بھی ہو جائے گی، وہی سنت بھی ہو جائے گی. نماز کے دوران اگر آنکھیں بند کر دیں نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو حدیث کا منشا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اگر یہ مقام نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو بلا وجہ آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فجر کی نماز میں بہرحال جو صف امام کے پیچھے ہے وہ صف اول ہے. کعبے کی دوسری طرف میں جو کعبے کے قریب ہو صف انشاءاللہ اس کو بھی اللہ پاک زیادہ اجر عطا فرمائیں گے. اگر میاں جنتی ہے اور بیوی جہنمی ہے تو ملیں گے، کافر ہے تو نہیں ملے گی، مسلمان ہے تو رگڑا شگڑا کھا کے ایک دن نکل آئے گی. دیکھو نا، اگر وہ کافر ہو کے مر گئی جان چھوٹی پھر تو تمہاری بیوی ہی نہیں رہی. اور اگر مسلمان ہیں اور گناہ ہیں تو سدا شدا بھگت کے ایک دن آ جائے گی. ابھی سے اس کو جہنم بھیجنے پہ کیوں تیار بیٹھے ہو؟ دعا کرو اللہ معاف کر دے، دونوں جنت میں جاؤ. آئے ہیں عمرے کے لیے، احرام نہیں پہنا تو آئے کیا کرنے تھے حضرت؟ آپ آئے عمرے کے لیے تھے، احرام نہیں پہنا تو باقی کیا ہے؟ اب مہربانی کر کے عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں. جتنے آدمی ہیں ایک آدمی ایک